بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کیا جنت میں جمعہ بازار لگے گا؟ جی ہاں، جنت میں جمعہ بازار لگے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لسوقا یاتونها کل جمعۃ فتحب ریح الشمال فتحث فی وجوہہم وثیابہم فیزدادون حسنا وجمالا فیرجعون الی اہلہم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فیقول لهم اہلہم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فیقولون وانتم واللہ بعدنا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا۔ باب فی سوق الجنت وما ینالون فیہا من النعیم والجمال۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بھی بازار ہوگا جس میں لوگ جمعے کے دن آئیں گے، ہر جمعے کو آئیں گے، اور ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں سے گزرے گی، تو وہ لوگ حسن کے اعتبار سے اور خوبصورتی میں بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ان کی خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی، ان کا حسن بھی بڑھ جائے گا، اور وہ جب اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے تو گھر والے دیکھ کر کہیں گے، اس حال میں کہ ان کی خوبصورتی بڑھ چکی ہوگی، تو اس کے گھر والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم آپ لوگ ہمارے جانے کے بعد سے، ہمارے پاس سے جانے کے بعد تو حسن اور جمال میں بہت زیادہ ہو گئے۔ وہ کہیں گے اللہ کی قسم آپ لوگ بھی ہمارے جانے کے بعد اور واپس آنے تک آپ لوگوں کا بھی حسن اور خوبصورت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک، میں اللہ پاک سے سوال کرتا ہوں کہ جنت کے اندر اللہ پاک ہمیں ایک جگہ جمع کرے۔ تو میں نے کہا وہاں کے بازار میں جمع کریں، سوق الجمعہ۔ تو میں نے کہا ان سے کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں بازار ہوگا، افیہا سوق، کیا اس میں بازار ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا، اس لیے کہ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ جنت میں بازار ہوگا، اس میں لوگ آئیں گے اور ان کے لیے ممبر رکھے جائیں گے، نور کے ممبر ہوں گے، سونے اور چاندی کے ممبر ہوں گے، اور وہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، اللہ پاک کی زیارت کریں گے، اور ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، تو وہ وہاں زیارت کریں گے، تو اور ان کا حسن اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ پچھلی روایت ہے کہ جب وہ گھر جائیں گے تو حسن میں بہت اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اب میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جنت جانا ہے تبھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس کے لیے جس طرح نماز پڑھنا ضروری، روزہ رکھنا ضروری، زکوٰۃ دینا ضروری، اور حج کرنا ضروری، اپنے بچوں کو پالنا ضروری، اپنی مشقت اور ان کی پریشانی پہ پریشان ہونا ضروری، گھر کی تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری، گھر کی ضرورتیں دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں جیسے اپنی ذات کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو اس وقت بہت محتاج ہیں، جن کے سروں سے ان کی چھتیں چھن چکی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے پانی میں بہہ گئے۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک آدمی، اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے پاس تھا، پانی آیا، پانی کا ریلا ہے، تو پانی میں جب بہنے لگا تو بچہ چھوٹا سا ہے، اس نے سوچا کہ یہ بچہ کیسے مجھ سے جدا نہ ہو،
اس نے کیا کیا، اپنے نالے کے ساتھ اس بچے کا ہاتھ یا پاؤں باندھ دیا کہ بچہ تو بچے گا نہیں، ابھی یہ مر جائے گا، لیکن کم از کم یہ ہے کہ مجھ سے جدا نہ ہو، اگر میں زندہ رہوں تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کو دفناؤں، اس کی لاش ضائع نہ ہو جائے۔ کتنا اس وقت اس بچے کے باپ کے دل میں غم اور فکر ہوگی، کتنی محبت ہوگی اس بچے کی اس کے دل میں، کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی، جس بچے کو اس نیت سے اپنے ہاتھوں سے باندھ رہا ہے کہ اس کی لاش میں پانی بہا کے مجھے لے جائے تو لاش بھی میرے ساتھ ہو۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھکا ہوا رہا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، لیکن بچہ اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا، فوت ہو چکا تھا۔ یہ ایک نہیں، سینکڑوں اس طرح کے واقعات۔ میرے عزیز دوستوں، ہم کیا قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھائیں گے کہ لوگ پانی میں بہہ رہے تھے، ان کے گھر تباہ و برباد ہو گئے تھے، اور ہم وہاں جا کر سیلفیاں بنا رہے ہوں، وہاں جا کر اپنے جو ہے گانے لگا کر، اور روڈوں پہ کتنے لوگ اس وقت بھی ان حالات میں بھی لوگ روڈوں پہ جو ہے وہ کسی مخلوق کو بلا کر اور جو ہے وہ ڈھول بجا کے ناچ رہے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ سے ساتھ والے گھر میں لاش رکھی ہو اور یہ ڈھول بجا رہے ہوں، کہ جو غم ان کا ہے، پریشانی ان کی، ہماری تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں من ضحکا ضحکا، کہ جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے۔ کہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ آج ہم لوگوں پر ہنس رہے ہیں اور وہاں جا کر ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کی اس بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور کل کو اللہ نہ کرے ایسا حال ہمارے ساتھ ہو کہ ہمارا یہ حشر ہو اور وہ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین میں ہیں، بے بس ہیں، پریشان حال ہیں۔ آگے سردیاں آنے والی ہیں، کسی کے پاس چھت نہیں رہی، اور بہت ساری دینی جماعتیں ویلفیئر کے طور پہ اور وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان تک راشن سامان سب پہنچا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں مونتاری جمی صاحب نے بھی پیغام بھیجا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مال میں سے جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق آپ جو ہے ان کی مدد کریں، اور خود اپنے ہاتھوں سے جا کر دیں۔ ایسے کسی کے ہاتھ نہ دے کہ وہ ضائع کر دے، وہاں تک پہنچے بھی نہیں، آپ کی چیز بھی ضائع ہو جائے۔ اور کل ایک ساتھی نے لکھا تھا کہ بھئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل باہر نکلیں تو بھکاری بہت کم نظر آئیں گے، سارے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، چرسی ہلونی پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ خود جا کر دیں، سب سے بہتر۔ دوسرے نمبر پہ دینی جماعتیں دے رہی ہیں، ان کو دیں جا کر، وہ صحیح جگہ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ مدارس والے ہیں، بنوری ٹون کراچی ہے، دارالعلوم کراچی ہے، اور ہمارے ڈیرہ غازی خان میں بعض علماء کرام اس طرح کر رہے ہیں، دینی طبقے کے لوگ اس طرح کر رہے ہیں، ان کو تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں سے جو اللہ ناراض ہیں وہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اذا عطیت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری عبادت کرتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب خوش ہوتا ہوں تو رحمتیں نازل کرتا ہوں، برکتیں نازل کرتا ہوں، میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ اذا عصیت غضبت واذا غضبت لعنت۔ اور فرمایا کہ جب میں میری نافرمانی کرتے ہیں میں غصے میں آ جاتا ہوں، اور جب غصے میں آتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں، اور اللہ کی لعنت 7 نسلوں کو تک چلتی ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ اللہ لعنت برسائیں گے جو لوگوں کی اس وقت اس دکھ اور تکلیف کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سرحد سے جو ہے پھر دوبارہ پانی آ رہا ہے، تو اس لیے جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہاں جا کر سیلفیاں بنائیں، ویڈیو بنائیں اور لوگوں کا مذاق اڑائیں، ہم اللہ کے لیے چند دن ہیں، اس کی مشقت اٹھا لیں، ہو سکتا ہے ہماری جو ہے قیامت کے دن ہماری نجات کا یہی سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔